اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ واپس. ویسے یہاں پہ ایران والوں نے جو فلم فلمائی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے دیا اپنے بیٹوں کو کہ عزیز مصر کو پیش کرنا، میری طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ میں پہلے بھی یہ تکلیف کاٹ رہا تھا تو یہ بنیامین تو مجھے واپس کر دیں. این ممکن ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو. بہرحال یہ جو واپس لوٹے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی بات کسی بزرگ نے لکھی ہوتی تو مرزے نے یہاں طوفان کھڑا کر دینا تھا، اور مرزے کا انداز یہ ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب بات چونکہ آ گئی ایرانی فلم کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرزا اس کو جھوٹ کہے، کہانی کہے، اس پر آوازیں کسے؟ نہ، بالکل نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں. یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے. نعوذ باللہ، دین کا بانی تو اللہ ہے، محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو حیران کن بات بتاؤ، یہ جو محمدی کی ٹرم ہے نا، اس حوالے سے کہ رسول اللہ کے ماننے والے محمدی ہیں، یہ انگریزوں نے مسلمانوں کو دی ہے. محمدن وہ لکھتے تھے، ہمیں کہتے تھے محمدن، اور اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی سازش تھی. یہ تھا مرزے کا بعد والا بیان. اب مرزے کا پہلے والا بیان بھی سن لیں. اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے. یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا، حنفی نہیں محمدی کہلائیں، کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے محمدی. اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے. الحمدللہ. دونوں باتوں میں کتنا بڑا تضاد ہے، لیکن اس کے باوجود مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس ویڈیو میں کون سی بات کی ہے. میں نکال سکتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہیں نا میری، حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں جیسا مجھے اپنی ویڈیوز کا پتہ ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے. تو ثابت ہوا کہ مرزا کے اس طرح کے دعوے ہوائی فائر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے ہم جہلمی فرقے سے کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے جہلمیو کر لو اس پہ غور. مرزے کا پہلے والا بیان اور ہے، بعد والا بیان اور. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صدقات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، جس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، مسئلہ 95B کے نام سے. چاہے مسئلہ 95B لکھیں، چاہے رومن میں زکوٰۃ کے احکامات لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. آپ سینکڑوں کتابیں زکوٰۃ کے مسائل پہ پڑھیں نا، تب بھی آپ کی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو ایک ایک چیز کلیئر کر دے گی. چاہے وہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ہو، اونٹ کی ہو، زیورات کی ہو. اچھا، سینکڑوں کتابیں پڑھیں پھر بھی کوئی چیزیں رہ جائیں گی، لیکن یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ لیں تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. بہت بڑا دعویٰ کر دیا، چلیں دیکھ لیتے ہیں. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی. نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے. جی ناظرین، یہ ہے وہ کلپ جس کے متعلق اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا تھا. اب اس پر ہم کیا تبصرہ کریں؟ حالانکہ بخاری 1454 میں واضح طور پر لکھے ہے ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہوگی، یعنی 20 اونٹوں پر 4 بکریاں آئیں گی، اور مرزا کہہ رہے ایک بکری آئے گی. اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوی عالمگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہوئے ہیں. اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو سال گزرنے سے 1 دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کر دے. تو چونکہ 1 دن کم ہے اب اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے 1 دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کر دے. اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں، یہ لٹرلی لکھا ہوا ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر. جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی، یہ خدمت کروائی انہوں نے. اب یہ ہیلا بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں. کاش مرزا دیانت داری سے کام لیتا اور فتاوی عالمگیری کی پوری بات بتا دیتا. فتاوی عالمگیری میں بالکل اس طرح کی صورت تو نہیں،
اس سے ملتی جلتی صورت لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے ہیلے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا ہے، ان کا قول یہ ہے کہ اس طرح کا ہیلہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ یہ بات واضح طور پر آگے لکھی ہوئی ہے، لیکن مرزا جیلمی نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں علماء یہود کا کردار کون ادا کر رہا ہے۔ میں تو یہ جو پتلے جلانا، اسی طریقے سے زمین کے اوپر کسی ملک کے جھنڈے کو ڈال کے اس کے اوپر کانٹے پھیرنا یا گاڑیاں چڑھانا، یہ کوئی علمی طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں اس کا کیا امیج آتا ہے کسی کے سامنے؟ ایک طرف اسرائیل کے جھنڈے پر کانٹا پھیرنا مرزے کو برداشت نہیں، لیکن دوسری طرف صحابی رسول کے فتوے کے متعلق کیا تبصرہ کر رہا ہے وہ خود سن لیں۔ اس حدیث کو استغفر اللہ واتوب الیہ حضرت ابو بکرہ نے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ کے اوپر فٹ کر کے اس میں کیا رزلٹ نکالا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ان دونوں کو کہیں بھی جہنمی نہیں کہا، وہ صرف اپنے لیے احتیاط کر رہے تھے اس حدیث کی وجہ سے، چونکہ ان کے سامنے صورتحال واضح نہیں تھی، دونوں طرف مسلمان تھے، اس لیے وہ خود احتیاط کر رہے تھے، ان دونوں کو جہنمی نہیں کہا۔ اب مرزا نے صحابی کی بات سے زبردستی یہ نتیجہ نکالا اور اس پر تبصرہ کیا کیا وہ سن لیں۔ تو غلطی لگ گئی ان کو، انجینئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے انجینئر ابو بکرہ، تو یہ رافضی کہہ دیتے، لیکن وہ انجینئر نہیں تھے نا، سمپل صحابی تھے، وہ ابو بکرہ کہہ دیا۔ اب یہ اتنی خطرناک بات تھی اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں ان کا فتویٰ پھینکنے والا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے۔ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے آ گئے، اسرائیل کے جھنڈے پر کانٹا پھیرنا بھی برداشت نہیں، اور صحابی رسول کے فتوے کے متعلق یہ الفاظ کہ وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے، کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ عقل شروع ہونے کی بات تو تب ہو سکتی ہے جب عقل ہو، مرزے کے اندر تو اتنی عقل بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ بات کی تھی۔ یہاں مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر کے یہ بات کی، لیکن جب مرزے سے اس طرح کا سوال ہوا کسی اور کے حوالے سے تو مرزے نے کیا جواب دیا وہ خود سن لیں۔ کوشچن نمبر 32 ہے ابو تراب بھائی کا قصور سے۔ مفتی نے میرے بولے کہ مفتی نے کہا ہے کہ فلاں صحابی کی عقل جو ہے وہ جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے میری سٹارٹ ہوتی ہے، تو کیا یہ گستاخی میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں یہ ایک غیر مناسب الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ تو بالکل نہیں بولنے چاہیے اسپیسیفکلی کر کے۔ تو مرزے کی عقل کا اندازہ تو اسی چھوٹی سی بات سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، یہ یاد رکھیں، جس طرح ایک مرد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، ایک ساس عورت کی جنت اس کی بہو کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں توفیق دے کہ میرا وہ کلپ دیکھیں، ہاں، کہ جو ساس کی جنت بہو کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس پر ہم مرزے کا ہی جملہ آپ کو سنا دیتے ہیں جو اسی پبلک سیشن میں مرزے نے بولا ہے۔ دیکھو خود سے بنایا، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث ہے۔ حدیث میں اتنا تو آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس پر قیاس کر کے مرزے نے یہ جملہ بنایا، قیاس بھی الٹ کیا۔ اگر قیاس کرنا ہی تھا تو قیاس تو پھر یوں بنتا تھا کہ بہو کی جنت ساس کے قدموں کے نیچے ہے، کیونکہ بہو بیٹی کی طرح اور ساس ماں کی طرح ہے۔ لاجیکلی ہے نا، قیاس کرنا ہے تو کوئی انسانوں والا کرو نا، اجتہاد کرنا ہے تو انسانوں والا کرو۔ مرزا جی ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر آپ نے قیاس کرنا ہی تھا تو انسانوں والا کرتے، آپ نے کون سا قیاس شروع کر دیا کہ ساس کو بیٹی کی جگہ اور بہو کو ماں کی جگہ رکھ دیا۔ سارا کچھ، لیکن پھر بھی کتاب محفوظ تھی، کوئی ہمارے جیسے 2-4 پاگل ہر زمانے میں رہے ہیں جو۔ اچھا پھر خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لگے رہو۔ آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے۔ اتنی بڑی چیلنج بازی ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ چیلنج دے کر چند منٹ کے بعد مرزے نے جو جملہ کہا وہ سن لیں۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے، شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔ شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بڑا جھوٹ صحیح بخاری حدیث نمبر 3667 میں واضح طور پر لکھا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اندر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناش مبارک کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا، یہ عملاً شان رسالت کا اظہار ہے۔ پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ شان رسالت کا اظہار ہے۔ پھر فرمایا آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، وفات کے بعد بھی، یہ بھی شان رسالت بیان ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت ہرگز طاری نہیں کرے گا، یہ بھی شان رسالت بیان ہو رہی ہے۔ اتنی زبردست شان رسالت بیان کی اور مرزا کہتا ہے شان رسالت بیان ہی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ جی سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ آزمائش سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جعلی قول ہے، حضرت علی علیہ السلام کی طرف تو اکثر جھوٹے قول ہی منسوب کیے گئے ہیں۔ مرزا جی کسر آپ نے بھی نہیں چھوڑی، آپ کے 3 نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ باقی یہ جو انسان وقتی طور پہ اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، تو مولا علی نے کہا نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ قول مرزے نے بارہا دفعہ بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس کی سند اور حوالہ آج تک پیش نہیں کیا۔ یہی ہے اصل میں دین، لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا۔ اس قول کی بھی مرزے نے نہ سند پیش کیا نہ اس کا حوالہ دیا ہے۔ وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے، ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ کی بھی مرزے نے نہ سند پیش کی نہ حوالہ دیا، اور مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ پلینٹ ارتھ پر صرف میں ہی ہوں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتا ہوں، باقی گپ شپ لگاتے ہیں۔ واہ مرزا تیرے دعوے۔ اب ہم جہلمی فرقے سے گزارش کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مرزے نے جو یہ 3 باتیں منسوب کی ہیں، ان کا ریفرنس بھی دیں اور پوری سند بھی دکھائیں، ورنہ مرزے کو جھوٹا تسلیم کریں، اور ہاں کسی فلم کا سین نہیں دکھانا۔ یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے 1400 طبق کس کے روشن ہوں گے۔ میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت۔ جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا، نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوسچن آنسر سیشن، اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا، جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں اس وقت آپ نہ بولیں بیچ میں۔ مرزے نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اس وقت مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اس کے 1 منٹ کے بعد ہی مرزے نے بہت بڑی کھچ مار دی۔ ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا؟ سر سوگ کیا نا، حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خاوند مر گیا، ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے۔ امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں؟ حالانکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280 1282 ان دونوں حدیثوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ امہات المومنین نے خوشبو استعمال کی۔ سوگ میں تو خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی۔ کیا جہلمی فرقہ کسی حدیث سے ثابت کر سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی سوگ میں رہی تھیں؟ اب بتائیں کہ 1400 طبق کس کے روشن ہوئے؟ مرزے نے جو ہی اتنا بڑا دعویٰ کیا تو اللہ نے اس کا نقد صلہ دیا، اور یہ مرزے کے ساتھ بارہا ہو چکا ہے۔ اس پر ہم کئی نمونے پیش کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں جو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا۔ پہلے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ سلپ آف ٹنگ ہو، لیکن ایک اور ویڈیو سے معلوم ہوا کہ یہ مرزے کی تحقیق ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت دعا تعلیم کی ہے، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، دونوں الفاظ ثابت ہیں۔ ایسے لگتا ہے کسی کاتب نے غلطی سے حمزے کے نیچے زیر لگا دی ہوگی تو مرزے کی تحقیق بن گئی، اور اس نے اپنی تحقیق بنا کر پیش کر دی کہ دونوں الفاظ ثابت ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے، قطعی کیا ہوتا ہے؟ مرزا جی بِاسْمِکَ کا کسی بھی اصول سے درست نہیں ہے، یہ لفظ اللہم بِاسْمِکَ ہی ہے، بِاسْمِکَ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اتنی بات تو مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی سمجھتے ہیں۔ جیسے یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین، یہ اخوان المسلمین نہیں ہے، جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون، اصل میں لفظ مسلمون ہے۔ میں نے بتایا ہر چیز حالت روا پیش میں ہوتی ہے، مسلمین تب بنے گا جب پیچھے الا یا اس طرح کے حروف جر آ جائیں گے، لفظ المسلمون ہوگا، المسلمین کوئی لفظ نہیں ہے۔
یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو باقی یہ بات تو سوال تو ایک تھا تو میں نے کتنے جواب دے دیے. تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ لفظ اخوان نہیں بلکہ اخوان ہے، اور اخوان المسلمین لفظ درست ہے جس کو مرزا غلط کہہ رہا ہے. مرزا جی دوسروں کو عربی سکھانے سے پہلے خود عربی سیکھ لیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا. ہاں البتہ الاخوان اگر پڑھا جائے تو پھر لفظ یوں ہی بنے گا الاخوان المسلمون. اچھا، آپ نے محمد بن حسن شیبانی کو امام مالک کا شاگرد قرار دیا اور امام ابو حنیفہ کو امام محمد کا شاگرد، جبکہ نہیں، امام محمد کا شاگرد نہیں میں نے قرار دیا تھا. وہ میں جو نے یہ موطا کہا تھا نقل کی تھی کہ جب وہ موطا لکھ کے آئے تھے یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اچھا. تو انہوں نے کہا تھا جو تم نے امام مالک سے روایتیں لکھی ہیں مجھے بھی لکھوانا. تو اس لحاظ سے میں نے انڈائریکٹ شاگرد کہا تھا. بڑا افسوس ہوتا ہے متوجہ کرنے کے باوجود مرزا اپنی غلطی پر مزید اڑ گیا اور کہتے ہیں کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا لکھ کر آئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مجھے بھی یہ حدیثیں لکھواؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا بڑا جھوٹ. اب جہلمی فرقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات صحیح سند سے ثابت کریں یا مرزے کو جھوٹا تسلیم کریں. چلو ہم مزید چھوٹ دیتے ہیں، کتابی دنیا میں کہیں بھی کسی مستند کتاب سے بغیر سند کے یہ بات ثابت کر دیں، لیکن یاد رہے کسی فلم کا سین نہیں دکھانا. دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے. تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا. او مرزا جی کیا کر رہے ہو؟ وراع اور چیز ہے اور زرہ اور چیز ہے. کوہنی تک کے حصے کے لیے جو زرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ عربی لفظ ہے، اور جنگ کے اندر جو زرہ پہنی جاتی ہے وہ اردو لفظ ہے. دونوں کی زبانیں ہی الگ الگ ہیں اور دونوں کے اندر حروف بھی الگ الگ ہیں. کتنا واضح فرق ہے، لیکن مرزا جی نے دونوں کو ایک ہی بنا دیا. اور جہلمی فرقہ یہ بھی بتائے کیا زرہ صرف بازو میں پہنی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا. کبھی علماء امت کے بارے میں، کبھی محدثین کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حتیٰ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس قسم کی نازیبا گفتگو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ ایک قسم کی توہین آمیز گفتگو بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کرنا درست ہے یا نہیں، پہلے آپ خود انجینئر کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی. جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سنی قرآن کلاس نمبر 93، اور تقریباً 40 منٹ کے بعد اس نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی سوائے ان مثالوں کے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا نے جو اصول اور جو قانون بتایا، کیا یہ خود اس قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں. ایک جگہ انجینئر نے اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایک مثال دی ہے، اور انتہائی گھٹیا مثال دی ہے. آپ پہلے انجینئر کی گفتگو سن لیں. اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی تسی پڑھ بھی لو تانوں پتہ ہی نہیں کیویں گلاں کردا ہے. وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ ایسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے. جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی. اس کی مجلس نمبر 40 کے اندر تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد یہ گفتگو ہے. اب دیکھیں، انجینئر ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، ان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کے متعلق بات کرتے ہوئے انجینئر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات ایسے ہی ہے، یہ بات کرنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ زبان میں بات کرنا شروع کر دے اور وہ گالیاں بھی نکالتا رہے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ.
کتنی گھٹیا مثال اللہ رب العزت کے لیے انجینئر نے دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر خود کہہ چکا ہے کہ اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو مثالیں اللہ نے بیان کر دیں صرف وہی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، کوئی اور مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ لیکن انجینئر مثال بیان کر رہا ہے، اور مثال بھی کتنی گھٹیا بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو گفتگو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کو فرینچ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ فرینچ زبان یہ فرانس کے لوگوں کی زبان ہے، اور فرانس کوئی مسلمان ملک نہیں، یہ کافروں کا ملک ہے۔ اب فرانس کا ایک آدمی، یعنی یہ ظاہر ہے فرانس کے اندر کافر ہیں زیادہ، حکومت انہی کی ہے، تو کافروں کا ملک ہے۔ کافروں کے ملک کی جو زبان ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو تشبیہ دی۔ کتنی توہین آمیز تشبیہ ہے، توہین پر مشتمل ہے۔ پھر اگلی بات کہ پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی عام گفتگو کا ذکر کرتا نہیں، وہ کہتے ہیں گالیاں بھی تمہیں دیتا رہے تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں، ایک طرف اللہ رب العزت کا کلام، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گفتگو کرنا، کلام کرنا، اور دوسری طرف ایک فرینچ ہے، فرانس کا آدمی ہے جو کافروں کا ملک ہے، وہاں کا آدمی ہے فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپ دیکھیں، کتنی گھٹیا مثال انجینئر محمد علی مرزا نے دی ہے۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق ہے یہ مثال؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس وہی ملک ہے جس نے تقریباً 1 سال پہلے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون شائع ہوئے، اور فرانس کے صدر نے ان کی حوصلہ افزائی کی، جس پر پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا۔ اس بدنام زمانہ ملک کی زبان کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تشبیہ دے رہا ہے، اور پھر وہ بھی عام گفتگو نہیں بلکہ گالیوں سے بھری ہوئی گفتگو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تشبیہ دے رہا ہے۔ اس ایک نمونے سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ انجینئر کس قدر بے لگام ہو کر گفتگو کرتا ہے اور کس قدر خطرناک زبان استعمال کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 90% سے زیادہ صحابہ جو ہیں وہ below 20 years کے تھے، 20 سال سے کم عمریں تھیں ان کی، جو آپ کے ساتھ اٹیچ تھے، اور کئی تو ایسے ہیں جو حضور کی وفات کے وقت بھی 20 سال کے پورے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی، قرآن کلاس نمبر 92، اور تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی یہ گفتگو دیکھیں کتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا کہ 90% صحابہ رضی اللہ عنہم بوقت اسلام 20 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ لگتا ہے حساب کتاب کے لیے مرزا جی نے کوئی خاص پیمانہ یا کوئی خاص کیلکولیٹر بنایا ہوا ہے، جو چند ایک نام دیکھ کر 90% سے تو کم نتیجہ نکالتا ہی نہیں۔ تو بہرحال اس پر ہم کیا تبصرہ کریں، مرزا جی کے فالورز سے یہی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں کہ ایسے اوٹ پٹانگ نہ مارا کرے، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کر دیا کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا جی کو اعتماد اب اتنا حاصل ہو گیا ہے کہ مرزا جی سمجھتا ہے کہ میرے فالورز بالکل اب اندھے ہیں، جو مرضی میں دعوے کرتا رہوں، جو مرضی بات کرتا رہوں، انہوں نے اندھا دھند میری بات ہی ماننی ہے۔ تو بہرحال یہ مرزا جی اور ان کے فالورز کا معاملہ ہے، ہم مزید اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اس پر خود ہی غور کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لیول پہ بعض اوقات اترنا پڑتا۔ وما ہوا بالہزل، قرآن کوئی، اب یہ وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا کہ یہ بکواسیات نہیں ہے، یہ پرپس فل کلام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہزل کا معنی بکواس کس لغت اور کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ قرآن کریم کے سینکڑوں اردو تراجم موجود ہیں، کیا جہلمی فرقہ کسی بھی اردو ترجمے سے وما ہوا بالہزل کا یہ ترجمہ دکھا سکتا ہے کہ قرآن بکواس نہیں ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6399 میں ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں الفاظ ہیں اللہم اغفر لی ہزلی۔ کیا ہزل کا ترجمہ جہلمی فرقہ یہاں بھی بکواس کرے گا؟ تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ نعوذ باللہ۔
اصل میں یہ لفظ سنجیدگی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اس کا معنی ہے مزاح۔ تو آیت کا صحیح ترجمہ ہے کہ قرآن کریم مزاح نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ کلام ہے، اس کے اندر کوئی مذاق نہیں ہے، مزاح نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا سوال جہلمی فرقے سے برقرار ہے کہ اللہم اغفر لی حظ لی، یہ دعا جو صحیح بخاری میں ہے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور ایک دفعہ جب ابو جہل پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، دھکا مار کے چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے، تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا، تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو۔ نہیں، سچ وہ بول رہا ہوگا جو الہامی کتابوں کو فالو کرے گا، جو بکش مسلمان ہوگا، وہ سچائی پہ ہوگا۔ چلا گیا۔ یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے۔ بکش کی رٹ لگانے والا اب لوگوں کو فلموں پر لے کر آ گیا ہے، لیکن جب کسی ڈرامے یا فلم کی کوئی بات مرزے کو پسند نہ آئے اور مرزے نے نہ ماننی ہو، پھر مرزا کیا کہتا ہے؟ وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا جی نا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ہمارا جہلمی فرقے سے سوال ہے جو بکش کی رٹ لگاتا ہے اور فخریہ طور پر اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے۔ مرزے نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق یہ جو واقعہ بیان کیا کہ ابو جہل پٹائی کر رہا تھا، ابن مسعود گر پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر ابن مسعود کو اٹھایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عمر سے کہا کہ واللہ آپ ان دو میں سے بہتر ہیں۔ یہ سارا منظر کس کتاب میں سند کے ساتھ موجود ہے؟ کی کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل اسرائیل گیر بنتی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے۔ دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب، ٹھیک ہے نا۔ کیا جہلمی فرقہ بتا سکتے ہیں کہ کس آیت میں دب کا لفظ موجود ہے اور کس ڈکشنری میں دب کا معنی گھاس لکھا ہے؟ کہیں جہلم کی اکیڈمی میں کوئی نئی ڈکشنری تو تیار نہیں کی جا رہی۔ بہرحال اس بندے کا کانفیڈنس لیول بڑے کمال کا ہے۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک۔ لگتا ہے جہلم اکیڈمی میں ایک نئی ڈکشنری تیار ہو رہی ہے جو دنیا کی تمام لغات سے مختلف ہوگی۔ اتنی بڑی جہالت کے باوجود مرزے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے زبان سے ایسا قتال کیا ہے کہ سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں۔ جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے۔ جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو، دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں یہ۔ مرزا جی یاد رکھنا، آپ کا یہی غرور آپ کو لے ڈوبے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں۔ ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے، پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے یعنی فوت ہو جاتے تھے تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں۔ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے۔ تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا، کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے۔ یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ بن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی
کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا, یزید کی بیعت کر لی. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک تابعی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیث بیان کی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی, اس لیے حدیث کا انکار کر دیا. اب آگے سنتے جائیں. اچھا, وہ اب تابعی کہتے ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف. تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کریں, ظاہر سینئر صحابی ہیں وہ, انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے کہا, میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے. یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا, ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے, جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین, وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا, اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے کرے وہ مومن ہے, اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے, لیکن وہ آخری درجے کا. تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ ایک تابعی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی, لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یزید کی بیعت کی ہوئی تھی اس لیے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ تابعی دونوں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. اس تابعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حدیث دوبارہ پوچھ لی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کر دی. یہ حدیث مرزے نے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی, اس میں کئی غلط بیانیاں ہیں. نمبر 1, وہ حدیث بیان کرنے والا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تابعی تھا, یہ بالکل غلط ہے. تابعی نہیں تھے, وہ صحابی تھے. نمبر 2, مرزے نے یہ کہا کہ جی پہلے انکار کیا, اور انکار بھی اس وجہ سے کیا کہ یزید کی بیعت کر رکھی تھی. پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے آ کر تصدیق کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو صحیح مان لیا. اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں کوئی 32-33 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور یزید کی بیعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری میں یا اس کے بعد کی تھی. یعنی جب یزید کی بیعت ہوئی تھی اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو تقریباً 27 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے جس انداز سے صحیح مسلم کا نام لے کر کہانی بنائی ہے اس کے مطابق تو پھر بات یہ بنتی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد قبر سے نکل کر آئے اور آ کر حدیث کی تصدیق کی, اور ان دونوں حضرات سے ملاقات بھی ہوئی. اب جہلمی فرقہ بتائے کیا قبر سے نکل کر آنا اور حدیث کی تصدیق کرنا کیا یہ عقیدہ جہلمی فرقے کا ہے؟ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر مرزے کو جھوٹا ماننا پڑے گا. مرزا صحیح مسلم کا نام لے کر کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے. اب یا تو یہ عقیدہ بنا لیں کہ انسان 27 سال کے بعد بھی قبر سے نکل کر آ سکتا ہے اور زندہ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو بھی ہو سکتی ہے, یا تو یہ عقیدہ بنائیں اور واضح کریں یا پھر مرزے کو جھوٹا تسلیم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ خود فیصلہ کریں. ایک صحابی رسول کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ ان کا عمل اس حدیث کے مطابق نہیں تھا اس لیے انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا, نعوذ باللہ, کیا ایک صحابی پر اتنا بڑا الزام لگانا رافضیت نہیں ہے؟ ایک عام مومن بھی اتنی بڑی جسارت نہیں کر سکتا, تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جسارت کیسے کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم کیا, کچھ غلطیاں مسلمانوں کی بھی تھیں, لیکن ان کی طرف سے بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کا شکار تو ہیں. اس لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں نکالا جائے, اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اگر یہ ان کے پاس بھی ہو, انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے
اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اس کو. مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک لفظ تو ساری غلط بولتے ہیں، مستقبل. یہ ہم اردو میں جو کہتے ہیں نا فیوچر کو مستقبل، مستقبل میں یہ ہوگا، یہ لفظ ہے مستقبل، زبر ہے لیکن کوئی بھی نہیں بولتا. یہ امام مسلم، صحیح مسلم ان کی موجود ہے. امام مسلم کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری. قشیریہ آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں. ویسے مرزے کا کانفیڈنس چیک کریں، کتنے بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہے، جبکہ قشیریہ نام کا کوئی شہر دنیا کے اندر نہ پہلے کہیں تھا نہ اب ہے. اگر مرزا جہلمی کے شاگرد مرزے کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ثبوت کے ساتھ گوگل سے سرچ کر کے ہمیں بتا دیں، اس کا اسکرین شاٹ دے دیں کہ فلاں جگہ ایران کے اندر اس نام کا شہر موجود ہے. اگر نہیں تو پھر کم از کم اس بات میں تو مرزے کو جھوٹا مان لیں، اور اتنا تو مان لیں کہ مرزا کتنے بڑے بڑے جھوٹ اور کتنے فل اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ بات مرزے نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کی ہے. بخاری رشیا سے اٹھے، مسلم قشیریہ ایران سے اٹھے، آج بھی ایران کا شہر ہے قشیریہ. عرفان بھائی نیکسٹ کون ہے؟ جی نیکسٹ علی بھائی صاحب شعیب عالم بھائی ہیں جی، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شعیب بھائی کہاں سے ہیں؟ انڈیا گورکھپور یو پی. آپ عالم ہیں یا عالم ہیں؟ عالم ہے، عالم ALAM. عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا. تو اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں تو آپ عالم بھی ہو چکے ہیں آپ، الحمدللہ. ٹھیک ہے، علم والے. جی شعیب بھائی سوال کریں اپنا. یعنی مرزے کا سٹوڈنٹ بنتے ہی عالم کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. دنیا کی یہ واحد اکیڈمی ہے جہاں داخلہ ملتے ہی فوراً چند سیکنڈوں میں عالم بنا دیا جاتا ہے. لوگ خواہ پریشان ہیں عالم کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری یا کوئی اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے مدارس میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں خواہ محنت بھی کرتے ہیں اور اتنا زیادہ وقت بھی لگاتے ہیں. جس نے بھی جو ڈگری حاصل کرنی ہو اسے چاہیے جہلم اکیڈمی میں رابطہ کرے تو اس کو چند سیکنڈوں میں ڈگری مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہلم کی اکیڈمی میں بیٹھ کر چند سیکنڈوں میں عالم وہ بندہ بنا رہا ہے جو خود اپنے لیے عالم کا لفظ پسند نہیں کرتا. کیا ایسی روایات بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقل مند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ میں عالم نہیں سر، میں طالب علم ہوں. مہربانی کرو اتنا بڑا ٹائٹل نہ میرے سر لگائیں. ویسے یہ ٹائٹل جتنا جو ہے وہ خوشنما ہے وہ آپ کو پتہ ہے. جب مرزے کے نزدیک یہ ٹائٹل خوشنما نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو مرزا دوسروں کو عالم کا ٹائٹل کیوں دے رہا ہے؟ جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 13 میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تینوں کتابوں یعنی بخاری، مسلم، مشکات، تینوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو اپنے لیے اس ٹائٹل کو اچھا نہ سمجھنا اور اپنے شاگردوں کو یہ ٹائٹل دے کر خوش کرنے کی کوشش کرنا، کیا یہ ایمان ہے یا منافقت ہے؟ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مرزا اپنے آپ کو عالم کہلانا پسند نہیں کرتا تو کیا کہلانا پسند کرتا ہے، وہ بھی آپ سن لیں. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہہ رہا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. جی اب بات واضح ہو گئی. جہلم کے عجائب خانے میں بیٹھ کر چند سیکنڈوں میں دوسروں کو عالم بنانے والا وہ آدمی ہے جو خود لفظ عالم سے نفرت کرتا ہے اور اپنے آپ کو جاہل کہلانا پسند کرتا ہے.